دین والی کو ترجیح دینا۔ کتابوں کی ترتیب کے بعد عمر زلیخا کی طرف پلٹا اور بولا، دیکھیں میں کتابی کیڑا ہوں، کتابوں میں رہنے والا، لہٰذا محدود وقت کی بنا پر آپ کے لیے ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے، تحفۃ العروس۔ یہ صنف نازک کے موضوع پر پہلی جامع اور دلکش کتاب ہے، امید ہے آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ زلیخا جھکے چہرے اور دھیمے لہجے سے صرف جی بول پائی۔ میرے خیال میں آپ یہ بھاری بھرکم لباس تبدیل کر سکتی ہیں۔ عمر کو گویا اس کے بناؤ سنگھار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس نے اس احساس کو چھپانے کی کوشش کی۔ زلیخا بھی جوان، جذبات، احساسات رکھنے والی لڑکی تھی، اس کے رویے کو سمجھ گئی اور لباس تبدیل کرنے کے لیے کونے میں پڑے سوٹ کیس کا رخ کیا اور سفید کاٹن کا سادہ سا شلوار قمیض نکالا، جس کے اوپر ہلکے گلابی اور کالے رنگ کی کڑھائی تھی اور ساتھ بڑا سا چھوٹے چھوٹے پھولوں والا دوپٹہ۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبائث والخبائث دعا پڑھتے ہی وہ واش روم کے اندر تھی اور پھر دیوار کے ساتھ لگ کر اپنے بے قابو آنسو کی جھڑی کو نہ روک پائی۔ خوب آنسو بہا کر شاور لیا اور باہر نکلنے کے لیے چاروں طرف دوپٹہ لپیٹ کر ماتھے پہ ہلکا سا گھونگھٹ نکال لیا۔ باہر آئی تو عمر عشاء کی نماز کے لیے جا چکا تھا، تو اس نے بھی عافیت نماز میں ہی جانی، پورے خشوع کے ساتھ نماز شروع کر لی۔ اپنی ہمیشہ کی عادت کو اپناتے ہوئے لمبی صورتوں کا انتخاب کیا اور اپنی آواز کو تسلی سے مکمل کیا۔ اپنے مرمری ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری سے پھیلا دیا۔ اے میرے رب، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت اور الفت پیدا کر، مجھے ان کی نظر میں پرکشش بنا دے، آمین۔ بنا کسی دقت کے آنسو کی جھڑی زلیخا کے گالوں کو تسلسل سے جاری تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو تمام بند توڑ کر لگاتار اس کے سوتی دوپٹے کو گیلا کیے جا رہے تھے۔ یکدم سے آہٹ سن کر اس کے چہرے کو رگڑ ڈالا اور لپک کر بستر پہ پڑی تحفۃ العروس کے اوراق الٹنا پلٹنا شروع کر دیے۔ دوبارہ سے مردانہ سلام نے اس کے دل پہ دستک دی، پھر وہی دھیما انداز اور جھکی جھکی گردن سے جواب آیا، سنیں۔ عمر پکارا، جی۔ زلیخا کا جواب، آپ نے کھانا کھایا ہے؟ میں امی کو بولتا ہوں آپ کو گرم کر دیں۔ جی نہیں شکریہ، مجھے بھوک نہیں ہے، زلیخا بولی۔ چلیں، آپ نہیں کھاتی تو میں بھی نہیں کھاتا، میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، 2 دنوں سے سفر کی تھکاوٹ ہے اور آپ بھی لمبے سفر سے آئی ہیں، آرام کریں۔ زلیخا کسی روبوٹ کی طرح اٹھی اور بستر کے ایک کونے میں لیٹ کر خود کو اپنے دوپٹے میں لپیٹا اور اذکار مسنونہ میں مشغول ہو گئی۔ دوسری طرف بھی یہی سلسلہ جاری تھا۔ نیند کے آثار دونوں طرف دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن راہ فرار کا یہی ایک ذریعہ تھا۔ بظاہر بند آنکھیں، لیکن دل و دماغ شدت غم سے چور تھا۔ زلیخا بار بار اس نکتے کو سوچے جا رہی تھی کہ کیا میری نادرہ والی تصویر عمر کو نہیں دکھائی گئی، جبکہ ان کی امی جان نے ممانعت سے خاص درخواست کر کے عمر کو دکھانے کے لیے لی تھی۔ پھر آخر کیا ہوا جو ان کی آنکھوں میں میرے لیے کسی قسم کے جذبات نہیں ہیں؟ مجھے تو ان لوگوں نے تصویر دکھا دی، پر اپنے بیٹے کو کیوں نہ دکھائی؟ میں تو رشتوں سے ترسی ہوئی ہوں، بچپن میں والدین کا انتقال، نہ کوئی بھائی نہ بہن، اور اب شوہر ملا جو اتنا قریب ہو کر بھی کوسوں دور ہے۔ دل میں ٹھیس اٹھی اور آنکھوں سے کھل کر برسنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا جو میرا رنگ سانولا ہے؟ دل و دماغ تو نہیں ہے؟ آنکھوں میں برسات کا سلسلہ تسلسل سے جاری تھا۔ دل شدت غم سا نڈھال تھا اور اپنے پسندیدہ شعر کو دہرا رہا تھا، عجب رنگ میں گزری ہے زندگی اپنی، عجب رنگوں میں گزری ہے زندگی اپنی، دلوں پہ راز کیا تھا پھر بھی پیار کو ترستے۔ سفید کاٹن کا دوپٹہ زخموں سے مرہم کا کام کر رہا تھا، آنکھوں سے برستی برسات کو کافی حد تک جذب کر چکا تھا۔ نیند کوسوں دور تھی، دل کر رہا تھا زور زور سے دھاڑے مارے، لیکن وہ عمر کو اپنی کمزوری نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اگر وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے تو میں کبھی ان کو مجبور نہیں کروں گی۔ ہاں، اپنے حقوق ضرور پورے کروں گی جو کہ میری تربیت کا حصہ ہیں۔ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابیات کی سنت پر عمل پیرا ہوں گی انشاءاللہ۔ بے شک خاوند کی فرما بردار عورتیں ہی جنت میں جائیں گی۔ کمرے میں دیوار پہ لگے گھڑیال کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ وابڈا کی آنکھ مچولی جاری تھی۔ کمرے میں لگا 0 واٹ کا بلب بھی بج چکا تھا۔ زلیخا انتظار میں تھی کہ لائٹ آئے تو وہ وقت کا تعین کر سکے اور اپنی روزانہ کی روٹین تہجد کے نوافل شروع کرے۔ تقریباً لگ بھگ آدھے گھنٹے بعد بجلی کا نزول ہوا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ زلیخا چپکے سے دھیمی چال سے کمرے سے نکل کر واش روم میں گئی، اچھی طرح سے وضو کیا، چہرے پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے
اور پھر خاموشی سے کونے میں پڑے جائنماز پہ کھڑی ہو گئی۔ نوافل میں طویل قیام کے بعد اپنی مرمری ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلا دیے، پھر وہی برسات کا سلسلہ اور سینے میں تڑپ، چاروں ناچار خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود، اپنی پیشانی کو دوبارہ سجدہ ریز کیا اور خوب گڑ گڑائی، میرے مالک میری اس آزمائش کو آسان کر، بے شک تو ہی مشکل کشا ہے۔ طویل دعاؤں کے بعد دل میں اطمینان محسوس ہونے لگا۔ اتنے میں فجر کی آواز سنائی دی۔ عمر تو نہ جانے رات کی کسی پہر نیند کی گہری وادی میں اتر چکا تھا۔ اب زلیخا اسی شش و پنج میں تھی کہ عمر کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، اور اگر اٹھاؤں تو کیسے۔ 5 منٹ کی سوچ بچار کے بعد زلیخا نے عمر کے پاؤں کو ہلکا سا جھنجھوڑا، لیکن وہ گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ آخر تیسری کوشش پہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ آنکھیں ملی تو دیکھا زلیخا اس کے پائنتی کی طرف کھڑی ہے۔ زلیخا گڑبڑاتے ہوئے بولی، جی وہ آپ کی فجر کی جماعت نکل جائے گی، اذان ہو چکی ہے۔ عمر دل ہی دل میں خوش ہوا، چلو محترمہ نماز کی تو پابند ہے۔ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، وضو کر کے مسجد کا رخ کیا۔ زلیخا نے فجر ادا کی اور تلاوت کلام پاک شروع کر دی۔ خوبصورت آواز اور قواعد و تجوید اور مخارج سے بخوبی واقف زلیخا کی آواز رقت امیز لہجے میں تلاوت میں مشغول ہو گئی۔ زلیخا کی تلاوت نے عمر کو دروازے کے باہر کھڑے ہو کر سننے پہ مجبور کر دیا۔ اتنی خوبصورت آواز اور شیریں لہجہ اس نے آج تک نہ سنا۔ وہ دل ہی دل میں داد دے گیا۔ عمر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی بابا جان نے آواز لگائی، بابا جان فرمائیے۔ وہ بیٹا مجھے لگتا ہے ہمیں کل کا ولیمہ ملتوی کرنا پڑے گا۔ سب خیریت ہے نا بابا جان؟ تھوڑی دیر قبل تمہارے پھوپھا کا فون آیا تھا، تمہاری پھوپھو کافی بیمار ہے، اس لیے مجھے کھاریاں جانا پڑے گا، ہو سکتا ہے کچھ دن رکنا پڑ جائے۔ بابا جیسے آپ بہتر سمجھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اوقب میں کھڑی امی کی آواز گونجی، میں بھی جاؤں گی۔ باجی نصرت کے ساتھ میرا بہت وقت اچھا گزرا ہے، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، لہٰذا میرا جانا بنتا ہے، پر عمر کی ماں یہاں نئی نویلی دلہن اکیلی ہے، اس کو گھر کی کسی چیز کا پتہ نہیں، کون سی چیز کدھر پڑی ہے۔ مجھے اپنی زلیخا پہ پورا بھروسہ ہے، یہ مجھے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گی۔ امی فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ آخر بابا کو ماننا پڑا۔ زلیخا میری بچی ادھر آ، میں تجھے ضرورت کی ساری چیزیں دکھاؤں۔ زلیخا قرآن مجید کو بند کر کے فون ان کے پاس آن پہنچی۔ امی بابا کی دعاؤں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ بابا بولے، عمر کی ماں پھر سے سوچ لو۔ ارے آپ کیوں گھبراتے ہیں، میرا عمر ہے نا زلیخا کا خیال رکھنے کے لیے۔ یہ سن کر ایک دم سے زلیخا کے دل میں ٹھیس اٹھی اور آنکھوں کی نمی کو چھپا لیا۔ چند سیکنڈوں میں امی اور زلیخا کچن میں جا چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی بابا نے لمبی سانس لی اور سمجھانے کے انداز میں بولے، دیکھو بیٹا، ہماری غیر موجودگی میں تم نے بہو کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس بچی نے یتیمی کی زندگی گزاری ہے اور بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ جی بابا، آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ مجھے تم سے یہی امید تھی میرے بچے، اللہ تیرا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ اور ہاں، میں گاڑی چھوڑے جا رہا ہوں، پیچھے سے تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے، بہو کو تھوڑی دیر باہر لے جانا یا ایک چکر مریکا لگا لینا۔ سوچو میں گم عمر فوراً جی ہی بول پایا، اچھا بیٹا، ہم ابھی ناشتے کے بعد نکلیں گے انشاءاللہ، تم آرام کرو۔ جی بابا جانی۔ امی اور زلیخا کی ہنسنے کی آوازیں کچن سے آ رہی تھی، جیسے ایک دوسرے کو سالوں سے جانتی ہو۔ عمر دوبارہ سونے کے لیے پر تولنے لگا، جبکہ زلیخا امی کے ساتھ گوشت کپیوں میں مصروف ہوگی اور ساتھ ساتھ ہر چیز کا جائزہ بھی لینے لگی۔ ماموں کے گھر کتنی غربت تھی اور یہاں ہر چیز کتنی نفیس ہے، کاش ان چیزوں کا مالک بھی میرا ہو جائے۔ دل میں دوبارہ سے خوف اٹھی۔ زلیخا میری بچی، جاؤ ناشتے کے لیے عمر کو بھی بلا لاؤ، تم دونوں نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا۔ زلیخا کمرے میں آئی تو دیکھا عمر کو خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا ہے۔ کمرے کی ہلکی سی روشنی میں دل کیا ادھر ہی کھڑی ہو کر اپنے دل کے مالک کو اسی طرح دیکھتی رہے، لیکن امی ابو کو خوش کرنے کے لیے چاروں ناچار ناشتہ ان کے ساتھ کھایا۔ والدین کی روانگی کا وقت آن پہنچا۔ زلیخا کا دل غمگین تھا، میں تو عمر کے ساتھ اکیلی رہ جاؤں گی، لیکن انہیں تو میرے میں کچھ دلچسپی نہیں، مجھے دل کے ساتھ سوچا۔ امی بابا کو رخصت کر کے کچن کی صفائی کی ٹھانی، پھر سے ان میں سفید کپڑوں کی ٹوکری سے کپڑے نکال کر ان کو سرف میں ڈبو دیا، کچن کو لچکا کر دوپٹے کو ایک سائیڈ پہ رکھا اور کپڑوں کی رگڑائی شروع کر دی۔ کپڑوں کی رگڑائی میں اس قدر مگن تھی کہ دائیں بائیں کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ عمر نے 5 منٹ خوب جائزہ لیا اور پھر سلام جھاڑا۔ زلیخا ایک دم اپنے خیالوں میں مگن گھبرا گئی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر چینخ کھروکا۔ بے دھیانی میں صابن والے ہاتھ چہرے کو کافی حد تک میلا کر چکے تھے اور صابن کا جھاگ نمایاں
नमायां होने लगा। उमर ने अपनी हंसी को रोकते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? जी वो कपड़े धो रही हूँ। अच्छा, तो ये मशीन किस खुशी में पड़ी है? सिर्फ घर की खूबसूरती के लिए? आपको तो पता है आप कौन हैं? जी मुझे पता है, मैं जुलेखा हूँ। उमर हंसी छुपाते हुए बोला, जी बिल्कुल नहीं, आप एक नई नवेली दुल्हन हैं। उमर ने लफ्ज़ दुल्हन पर जोर देकर बोला। जुलेखा के दिल में ठेस उठी और आहिस्ता सी जी बोल पाई। हवा के झोंके ने माथे पे आए बालों को उलझा दिया, फिर बिना सोचे साबन वाले हाथों ने उनको पीछे हटाया। उमर की हंसी छूट गई। ये क्या हाल बनाया हुआ है? शक्ल देखिए आईने में अपनी ज़रा। जुलेखा ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई लेकिन आईना नज़र नहीं आया। छोड़े आईने को, मैं खुद साफ कर देता हूँ। उमर ने गीले हाथों से आटे, बाल और चेहरा बिल्कुल साफ़ किया और फिर पूछा, आपको खाना पकाना आता है? हैरान होते हुए पुरजोश लहजे में जुलेखा ने फ़ौरन जवाब दिया, जी मैं सब कुछ करना आता है। अच्छा माशाल्लाह, फिर तो आप मकानों की तामीर का काम भी जानती होंगी। जुलेखा हैरियत से उसका चेहरा देखने लगी। मैं सोच रहा हूँ आपको ईंटें, बजरी और रेत मंगवा दूँ और आप मुझे इस गुसलखाना तमीर कर दें। बेसाख्ता जुलेखा की हंसी छूट गई और उमर ने भी ज़ोर से कहका लगाया, मैं बाहर से नाश्ता लाता हूँ और आप ये सब समेटें। अरे नहीं, बाहर से नाश्ता ना लाएं, मैंने तो पराठों के लिए मसाला और आटा तैयार कर रखा है। आप कुछ भूल रही हैं कि आप नई नवेली दुल्हन हैं और दुल्हनें ऐसे कारनामे सरंजाम नहीं देती बल्कि नखरे उठवाती हैं। जुलेखा, दुल्हन पुरानी हो या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एहसास ज़िम्मेदारी होनी चाहिए और ये सब मेरी तरबियत का हिस्सा है। और वैसे भी मुझे फ़ारग बैठना पसंद नहीं, फ़ारग इंसान तो शैतान का। उमर बड़े अहमनाक से उसकी बातें सुन रहा था। अच्छा जी, जैसे आपकी खुशी। वो गोया हुआ, ये दे मैं तार पे लटका दूँ? उमर ने हमदर्दी चाड़ी। जी मैं बस धो के लाई। जुलेखा का पाँव एकदम गीले फर्श पे फैले झाग से फिसला, जो कि उसके 14 तबक रोशन करने के लिए काफ़ी था। उमर ने फ़ौरन आगे बढ़कर उसकी मजबूती से थाम लिया। उमर जुलेखा को थामते हुए बोला, सुने मोहतरमा, आपके ये शौक़ मेरा कचूमर निकाल देंगे। अगर कोई हड्डी पसली टूट जाती तो बाबा ने मेरी हड्डियाँ तोड़ देनी थी, लिहाजा होश के नाखून ले। जुलेखा यकदम संभली और शर्मिंदगी से बोली, कोशिश करूँगी आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूँगी इंशाल्लाह। जाएँ जाकर कपड़े तब्दील करें, मैं सब फारिग करता हूँ। जी अच्छा, जुलेखा बोली, और हाँ सुने ध्यान से प्लीज़। जी अच्छा इंशाल्लाह। जुलेखा की सांसें उथल पुथल थीं। कमरे में आकर लंबी सांस खींची, सूटकेस से सादा सा फिरोजी सूट निकाला, शावर लिया और सीधी किचन में पराठे बनाने लगी। बाहर देखा तो उमर कपड़ों को फैलाने की तगोदो में मसरूफ़ था। पराठों की तैयारी के साथ जुलेखा दिल ही दिल में जिक्र भी कर रही थी, जो कि उसकी आदत का हिस्सा था। तैयार शुदा पराठे और चाय मेज़ पर सजाई और धीमे लहजे में उमर को पुकारा। अंदर आते ही उमर की नज़र जुलेखा के घटाओं जैसे काले लंबे बालों पे पड़ी, जिनसे पानी की बूंदें मोतियों की तरह टपक रही थी। दिल ही दिल में बोला, सांवली तो ज़रूर है लेकिन खूबियों से भरपूर है माशाल्लाह। आप भी आ जाएं, उमर ने पुकारा। नहीं, मैं अम्मी और बाबा के साथ खा चुकी हूँ, मैं ज़रा कमरा दुरुस्त कर लूँ। बाहर से दोबारा उमर ने पुकारा, आ जाएं, इधर बैठें। कुर्सी खींचकर सामने बैठ गई। मेरी तरफ देखें, उमर ने नरमी से मुखातिब किया। जुलेखा ने यकदम नज़रें उठाई और फिर फ़ौरन नीचे झुका ली। आप खाना खा चुके हैं तो मैंने ये बर्तन धो लूँ? बड़ी मुश्किल से गले में फंसी हुई आवाज़ निकाली। जी मैं खा चुका हूँ और बहुत मज़ा आया, आपको शुक्रिया। ज़ोर के बाद हम दामन को जाएंगे और उसके बाद असर फैसल मस्जिद में इंशाल्लाह। पहले आप कभी पिंडी आई हैं? जी कभी नहीं, मैं तो जेलम से दीना और दीना से जेलम तक ही महदूद थी। ज़ोर के बाद नो बेहता जोड़ा दामने को की तरफ रवाना था। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। जुलेखा पर्दे में लिपटी गहरी सोचों में गुम थी। उमर ने खामोशी को तोड़ा, आप बोलती बहुत कम हैं। जी मैं बोलती हूँ बवक्ते ज़रूरत। अच्छा, फिर मुझे 1 से 100 तक गिनती सुनाएं। जी। जुलेखा ने सवालिया नज़रों से उमर को देखा। अच्छा, अगर 100 तक नहीं आती तो 1 से 10 तक ही सुना दें और फिर 1 से 10 तक। चलें, शाबाश। आप वाकई मुझसे गिनती सुनना चाहते हैं? जुलेखा सरापा एहतजाज थी। फिर मैं आपको 1 से 100 तक सुनाऊंगी क्योंकि मुझे गिनती आती है। जुलेखा ने एक ही रफ्तार में सारी गिनती सुना डाली। अभी कुछ और सुना है आपने? जी 12 का पहाड़ा सुनाए। अच्छा, वो भी सुन ले, क्या याद करेंगी? जुलेखा ने एक ही सांस में सारा पहाड़ा सुना दिया, जो कि उमर को भी नहीं आता था। दोनों कोए दामन पहुँच चुके थे। गहरे सब्ज़ो सफ़ेद दरख्त, नाहमवार ज़मीन और दोनों एक कोने में जा बैठे। जुलेखा फिर से खामोश और सोचों में गुम। उमर ने सवाल दागा, आपकी तालीम कितनी और शादी से पहले क्या मसरूफियात थी? प्राइवेट BA किया है, मदरसे में कुरान और घर में ट्यूशन पढ़ाती थी। आपके वालिदैन को क्या हुआ था? मैं 2 साल की थी
تو ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے، اور پھر میرے ماموں نے میری کفالت کی ذمہ داری لے لی۔ بچپن سے آج تک غربت کے باوجود دونوں نے دین کو نہیں چھوڑا اور میری دینی تربیت کی ہے الحمدللہ۔ زلیخا اپنا دل کھول رہی تھی اور عمر پوری توجہ سے اس کو سن رہا تھا۔ شاعری پسند کرتی ہو؟ جی۔ پھر سنا۔ شاعری پسند کرتی ہیں؟ جی۔ تو پھر سناؤ کچھ۔ نگاہیں میرے گرد و آلود چہرے پہ ہیں دنیا کی، جو پوشیدہ ہے بطن میں وہ جوہر کون دیکھے گا؟ یہاں تو سنگ مرمر کی چمک پہ لوگ مرتے ہیں، میرے کچے مکان تیرا در کھلا کون دیکھے گا؟ واہ واہ، ہم ہیں نا آپ کا کھلا در دیکھنے کے لیے۔ عمر نے زور سے کہکا لگایا۔ میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں۔ ڈبے میں ڈبہ ڈبے میں کیک، میری زلیخا لاکھوں میں ایک۔ بساختہ زلیخا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ سنیں، آپ کو میرا سانولا رنگ پسند نہیں ہے، اور میں یہ کل ہی جان گئی تھی۔ زلیخا مراد کل رات تک نہیں دیکھا تھا، لیکن تہجد کی نماز اور تلاوت قرآن نے آپ کو دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بنا دیا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ تہجد کے لیے اٹھی تھی۔ مجھے فخر ہے کہ میری بیوی صحیح العقیدہ اور سنت سے لگاؤ رکھنے والی بیوی میری مضبوط نسل کو پروان چڑھائے گی انشاءاللہ۔ میں داد دیتا ہوں امی بابا کی پسند کو۔ زلیخا مراد، آپ میری دلہن ہیں، آپ میری پاکیزہ، باکردار اور باحیا دلہن ہیں، جس کی اعلیٰ تربیت نے میرے دل میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ زلیخا کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے بھر آئیں، جن کو عمر نے چھلکنے سے روکنے کے لیے اس کے مرمری ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں سمو کر محبت و تحفظ کی یقین دہانی کروائی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری